دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. ملا کہتے ہیں وہاں پر نبی کی وراثت پہنچ گئی. اقبال بتاتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ ادھر کس کی وراثت پہنچی. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. کہتا ہے ہو میرے رامزادے میں نے فرنگیوں کو میں نے بادشاہت کا خواب دکھا دیا کہ تو بادشاہ بن پوری دنیا پر. میں نے مسجد دیر مندر کو کہتے ہیں, کلیسا چرچ کو کہتے ہیں, ان کے خواب منتر توڑ دیے. کیا مطلب کہ میں نے بادشاہت اور ملوکیت کا خواب ان کو دکھلا کر کہ تم حکومت قائم کرو اور حکومت ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر دین کا کوئی تعلق نہ ہو. میں نے ان کو مسجد دیر کلیسا کا جو منتر تھا توڑنے کا بتا دیا. کیا مطلب کہ مذہبی دینی حکومت ختم, حکومت قائم کرنی ہے تو لا دین قائم کرو. کون سی حکومت؟ لا دین. مسجد دیر کلیسا کیا مطلب؟ مراد ہے مذہب اور دین. دین والی حکومت کو ختم کرو بھائی. اور مسٹر جنا کہتا تھا کہ یہ جمہوری ملک ہوگا خالصتاً غیر مذہبی. یہ وہی بابا جی کا خواب ہے. ملا اور پیر کہتے ہیں, کوئی جماعت کا نام لیتا ہے, کوئی غیر جماعت کا نام لیتا ہے, کوئی کسی شاہ کا نام لیتا ہے, کوئی کسی گدا کا نام لیتا ہے, اور کہتے ہیں پھر رسول اکرم نے یہ خواب دکھایا. خواب میں مسٹر جنا کیا ہے؟ نہیں, جس کے خواب میں رسول اکرم آتے ہیں اس کو صرف دینی حکومت کا خواب آتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. سید الانبیاء صاحب دین اسلام آئیں اور لا دینی حکومت کا خواب دکھا جائیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر تو تمہارے رسول ہی لا دین ہوئے. تو بتاؤ تمہارے رسول لا دین ہے, ان کا کوئی دین نہیں ہے. تو یہ حکومت تو اقبال خود بتا رہا ہے کہ میں نے فرنگیوں کو اس حکومت کا خواب دکھلایا کہ بھئی حکومت بنانا ہے دنیا پر. ایک تو دنیا پر حکومت قائم کرو, دوسری لا دین. کیا مطلب؟ حکومت کا دین سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, ہر کسی کی مرضی ہے جو مرضی. سمجھ آ گئی؟